اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام اعرف العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا صلوات على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، ایمان و عقل کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مجالس پیش کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ جب انسان کو اللہ نے عقل جیسی نعمت عطا کی ہو، اس کا صحیح استعمال کرنا یہ شکران نعمت ہے اور غلط استعمال کرنا یہ کفران نعمت ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا پہلی مجلس کے اندر کہ یہ جتنی ہم صفات بتا رہے ہیں یہ معصوم نے فرمایا ہے کہ انسان جو عقل رکھتا ہے، عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے، اس میں یہ ایک لشکر ہوگا، صفات ہوں گی، ان صفات کا لشکر ہوگا۔ اگر ساری صفات نہ ہوں تو کم از کم ایک صفت ضرور ہوگی۔ اس کا صحیح استعمال کرنا، عقل کا صحیح استعمال کرنا، لوگوں کو دھوکہ نہ دینا، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دینا، یہ سب سے بڑے شکر نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے، تو اسی لیے قرآن کی آیت ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، بے شک کہ اللہ نے تمام لوگوں کو فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ اب وہ فطرت کیا ہے؟ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ نے صحیح عقائد دے کے بچے کو پیدا کیا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندرون میں، اس کے ذہن میں، عقل میں، دل میں توحید پائی جاتی ہے، اللہ کو ماننا پایا جاتا ہے، اس کے ذہن میں غیب کی طرف رجوع پایا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی غیب ہے، اس کا دل گواہی دیتا ہے، فطرت بتاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہادی ہونا چاہیے، جب خالق ہے تو ہادی بھی ہونا چاہیے، اور ہادی میں ایسی صفات ہونی چاہیے کہ وہ لغزشوں سے پاک ہو، خطاؤں سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو، اسی کو معصوم کہا جاتا ہے۔ اور انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے کہ وہ آخرت کے لیے تیار کرے، یہ زندگی ختم نہیں ہو جائے گی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات ہو، میں جو مرضی کروں ختم ہو جاؤں، جزا و سزا ہی نہ ہو؟ یہ انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے۔ فطرت میں پایا جاتا ہے کہ انسان اچھائی کی طرف رغبت رکھتا ہے، کمال مطلق حاصل کرنا چاہتا ہے، کمال کے درجے پہ پرفیکشن چاہتا ہے۔ کوئی دنیا کا، حتیٰ جو خدا کو نہیں مانتا، اس سے بھی پوچھیں تو اس کی فطرت یہی جواب دے گی، ہاں میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں میں ناقص رہنا چاہتا ہوں، مجھے کمال چاہیے۔ اب ہر انسان اپنے اپنے طور پہ کمال تلاش کر رہا ہے، لیکن آئیں ذرا معصوم سے پوچھتے ہیں کمال کیا ہے، کس طرف رجوع کیا جائے، کیسے چلا جائے کہ انسان اس تکامل کے، اس کمال کے سفر کو طے کرے۔ توجہ تو ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟
انسان اس کمال کے سفر کو طے کرے. یہاں تک ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل بیت کے ماننے والوں کا کہ یہ جو اچھے اخلاقی صفات ہیں، یہ خصائل ہیں، یہ بھی ہماری فطرت میں پائی جاتی ہیں. سچائی انسان کی فطرت میں ہے، معاشرہ جھوٹا بناتا ہے. میں مجمع کی توجہ چاہوں گا. انسان بنیادی طور پہ سچا ہوتا ہے، معاشرے سے یا گھر سے جھوٹ بولنا سیکھتا ہے. انسان بنیادی طور پہ فطرتی طور پہ امین ہوتا ہے، خیانت معاشرے سے سیکھتا ہے، برائیاں معاشرے سے سیکھتا ہے. بہت سی صفات انسان میں فطرت میں پائی جاتی ہیں. آئیں ذرا پیغمبر اسلام کی حدیث کو دیکھتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ، توحید کی نہیں، اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. والدین، اس کے والد ماں باپ جو ہوتے ہیں، یحودانہ اور ینصرانہ، اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یہودی یا عیسائی یا مشرک یا ملحد بنا دیتے ہیں. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ اس نقطے کی طرف خاص توجہ چاہوں گا. اب حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے، میں نے کہا کہ ایک بہت مجھے علمی موضوع دیا گیا ہے، میں جتنا ہو سکتا ہے اس کو اچھے انداز سے کوشش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اب پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت کے اندر اسلام پایا جاتا ہے. یعنی صرف توحید نہیں ہے، صرف نبوت و ولایت نہیں ہے، یہ سارے عقائد نہیں، بلکہ تمام جو اسلام کی بنیادی افعال ہیں، کردار ہے، یہ جو کردار اسلام نے بتایا ہے یہ بھی انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے. لیکن یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں وہ یہودی نصرانی بنا دیتے ہیں، ملحد مشرک بنا دیتے ہیں. تو پالنے والے کا، ماں باپ کا بہت دخل ہے، پالنے والوں کا بہت دخل ہے. مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. پالنے والوں کا بڑا دخل ہے. پالنے والا یہودی بنا دیتا ہے، عیسائی بنا دیتا ہے، مشرک بنا دیتا ہے، ملحد بنا دیتا ہے. اب اگر کسی نے محمد مصطفیٰ کو پالا ہو، آج ہر مسلمان چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، مقروض ہے، مدیون ہے جناب حبیب خدا کا، اور پیغمبر کو پالنے والے ہیں جناب ابو طالب. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. ماں باپ یہودی نصرانی مشرک ملحد بنا دیتے ہیں. توجہ چاہوں گا. ماں باپ ملحد بنا دیتے ہیں تو پالنے والے کا بڑا دخل ہوتا ہے، جس نے اپنے خون سے سینچ کے محمد مصطفیٰ کو پالا ہو، خاتم النبیین بنے ہوں، سید المرسلین بنے ہوں، امام الانبیاء ہوں، فخر انبیاء ہوں، کائنات کے مالک ہوں. اب کوئی نہ کوئی تو کردار ہے نا جناب ابو طالب کا. بہت محبت سے سن رہے ہیں، بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں عزیزان گرامی. آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں تو اب یہ فطرت ہے جو انسان کو دین اسلام پہ گامزن کرتی ہے. آیات بہت زیادہ ہیں قرآن کے اندر کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 164 کے اندر بڑے پیارے انداز سے کہا کہ یہ جتنی چیزیں دیکھ رہے ہو ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی نشانیاں پائی جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، کتنے پیارے انداز سے کہہ رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی خلقت کے اندر، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، زمین و آسمان کی خلقت کے بعد یہ لیل و نہار کا آنا جانا، دن کا رات میں بدلنا، رات کا دن میں بدلنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سب چیزوں کے اندر جو کچھ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، جتنے بھی آپ کشتیاں دیکھتے ہیں، بیڑے دیکھتے ہیں سمندروں میں چل رہے ہیں جن سے لوگوں کو، انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اور اللہ کہتا ہے وما احیا بہ الارض، اللہ نے جتنی یہ بارش برسائی ہے جس سے زمین کو زندہ کیا، بعد موتہا، جو مر چکی تھی مردہ زمین کو زندہ کیا اس پانی سے جو اللہ نے بارش کی شکل میں برسایا ہے. بلندی سے پانی کو برسایا ہے، بلندی سے. لوگ سمجھتے تھے نہ جانے بادل کہاں سے آتے ہیں، اللہ نے لفظ سما استعمال کیا. سما بلندی کو کہا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے دریا کے طور پہ بہتا ہوا بھی آ سکتا تھا، میں نے قطروں میں برسایا ہے.
تیری تو پروردگارہ تیری توحید کتنی بلند ہے کہ میں نے قطروں کی شکل میں برسایا ہے اس بارش کو، یہی تمہارے لیے رحمت ہے جو قطروں کی شکل میں برس کے آتی ہے۔ یہ ساری بارش زمین جو مردہ ہو چکی ہوتی ہے اسے زندہ کر دیتی ہے، احیا بہ الارض بعد موتہا، یہ ساری زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ بادلوں کو دیکھو، جو کچھ دیکھو گے ہر جگہ پہ تمہیں میری نشانیاں نظر آئیں گی، لآیات لقوم یعقلون، لیکن ایک شرط ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو تمہیں ہر جگہ میری نشانی نظر آئے گی۔ اللہ کہتا ہے کہ جو بھی عقل رکھنے والے ہیں، جو بھی عقل رکھتا ہوگا وہ ان تمام چیزوں میں میری نشانیاں دیکھے گا۔ عزیزان گرامی، امیر المؤمنین کا ایک جملہ کہ بہت پیارا جملہ ہے، کہا کہ میں کوئی شے دیکھتا ہی نہیں ہوں، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں، میں کوئی شے دیکھتا ہی نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں اس کے ساتھ، اس سے پہلے، اس کے بعد اللہ کو دیکھتا ہوں۔ ہر شے بتاتی ہے کہ کوئی خالق ہے، ہر چیز کو دیکھنے کے بعد خدا کی یاد ہے، اس سے پہلے، اس کے ساتھ، اس کے بعد ہمیشہ خدا یاد ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ مقام ہے، وہ درجہ ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ بے شک زمین و آسمان کے جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب علامت ہیں کوئی خدا ہے۔ اللہ کی توحید سے، مخلوق سے لے کے اللہ کی توحید تک 70,000 نور کے پردے پائے جاتے ہیں، 70,000 نور کے حجابات ہیں، 70,000 نور کے حجابات ہیں۔ بحر الانوار کی روایت ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں اگر سارے حجابات ہٹا بھی دیے جائیں تو ہم اہل بیت کے، مجھ علی کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، اب ہم ان کے ماننے والے ہیں تو کتنا ہمارے اندر اس ایمان کا، عقل کا دخل ہونا چاہیے، ہم کیسے اسے استعمال کریں کہ ہر لحظہ ہمیں خدا سے قریب تر کرتا چلا جائے، ہر شے ہمیں خدا سے قریب کرے۔ میں جس جملے کو پیش کر رہا ہوں یہ حدیث امام جعفر الصادق علیہ السلام، جو حدیث جنود عقل و جہل ہے، لیکن اب ایک حدیث جو آج موجودہ دنیا کے حالات کے عنوان سے میرے ذہن میں آ رہی ہے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے نوجوانوں نے جہاں جہاں گیا ایک سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں بارش کے قطرے برستے ہیں لیکن بعضوں کا سیلاب آ جاتے ہیں، بعضوں کا طوفان آ جاتے ہیں، بعض کا زلزلے آ جاتے ہیں۔ سن رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اور اس وقت دنیا کے اندر بے انتہا طوفان آئے ہوئے ہیں، دنیا بھر میں اس وقت، یورپ میں، امریکہ میں، مرکزی امریکہ میں، حتیٰ پاکستان کے اندر، آپ کے ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، افریقہ کے ممالک میں، دنیا کے کئی ممالک میں اس وقت بہت بڑے بڑے طوفان آئے ہوئے ہیں۔ یہ طوفان کیوں آتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بارش برساتا ہوں قطروں کی شکل میں تاکہ رحمت بن جائے۔ پروردگارہ، کئی مرتبہ یہی بارش ہمارے لیے قہر بن جاتی ہے، کیوں؟ اگر سننا پسند فرمائے، یہ تیرے قہر کی علامت ہے، تو کہتا ہے رحمت ہے، لیکن کئی مرتبہ یہ قہر بن جاتا ہے، تیرا عذاب بن جاتا ہے۔ تو اب چھٹے امام علیہ السلام الفقی من لا یحضر الفقی، شیخ صدوق کی کتاب ہے، وہاں پہ فرماتے ہیں، اور حدیث میں امام نے بتایا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے، زلزلے کیوں آتے ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں، طوفان کیوں آتے ہیں، مویشی جانور کیوں مرنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات کافر مشرک مسلمانوں پہ مسلط کیوں ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ساری باتیں جاننا چاہتے ہیں تو ایک حدیث میں جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ میں پیش کروں گا، میں نے کہا کہ ایک علمی موضوع ہے اور جتنا ہو سکتا ہے میں اس کے اندر آپ کے لیے، تاکہ رغبت کے ساتھ، ہم محبت کے ساتھ علوم آل محمد کو سیکھیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اذا فشت الاربعہ، اگر 4 چیزیں، 4 گناہ، 4 برائیاں عام ہونے لگیں، ظہرت الاربعہ، تو 4 اللہ کی طرف سے نشانیاں عذاب کے طور پہ آنے لگتی ہیں۔ 4 اگر برائیاں پھیل جائیں، گناہ پھیلنے لگیں زمین پہ، اذا فشت الزنا، اگر زنا پھیلنے لگے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ظہرت الزلازل، اللہ کی طرف سے پھر زلزلے زیادہ آنے لگتے ہیں۔ اللہ نشانی کے طور پہ، عذاب کے طور پہ زلزلے بھیجتا ہے، سنیں گے اگر فیضان گرامی۔ اللہ کے جناب امام شیشم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک گناہ بڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے نشانیاں، میں دہراؤں گا نہیں، بہت زیادہ، بہت سے بچے بیٹھے ہیں، تو فیضان گرامی ایک ایسی معاشرے کی اخلاقی بیماری ہے جس کی وجہ سے اللہ بھیجتا ہے زلزلوں کو، زلزلے زیادہ ہونے لگتے ہیں۔
اگر لوگوں سے زکوٰۃ خیرات اٹھ جائے تو پھر مویشی مرنے لگتے ہیں. ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں میں اپنے لیے دولت جمع کر لوں. اللہ کہتا ہے کہ نہیں, یاد رکھو برکت کا جو پورا کا پورا تصور ہے وہ ایمان سے وابستہ ہے. کافر سمجھ ہی نہیں سکتا برکت کیا ہے. یہ خرچ کرنے سے, راہ خدا میں دینے سے, خمس دینے سے, زکوٰۃ دینے سے, خیرات کرنے سے چیزیں کم نہیں ہوتی. ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کم ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں, یہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے برکت پیدا ہوتی ہے. برکت صرف اہل ایمان سمجھ سکتے ہیں. برکت صرف اہل ایمان. مولا فرماتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ خیرات لوگوں سے اٹھنے لگے تو مویشی مرنے لگتے ہیں. اور اگر حکام جو کسی کے اوپر بھی کیسی بھی حکومت رکھتا ہو, اپنے ملازم پہ, اپنی رعایا پہ, رعیت کے اوپر فیصلوں میں ظلم کرنے لگے تو معصوم فرماتے ہیں کہ پھر قحط بھی آتے ہیں, سیلاب بھی آتے ہیں. جہاں حکمران اور جہاں حاکم اور جہاں مالک اپنے تابع کے اوپر ظلم کرنے لگے, ان کے فیصلوں کو غلط انداز سے کرنے لگے. جانتا ہوں سخت بات ہے لیکن سنیں گے. عزیزان کرام, چوتھا مرحلہ کیا؟ حدیث کی چوتھی چیز کو پورا کرنے کے بعد موضوع کو آگے بڑھاؤں گا, لیکن موضوع سے متعلق ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں جہاں پہ لوگ اپنے عہد و پیمان کو توڑنے لگیں, وعدہ وفائی نہ کریں, جو قول دیں اسے عام طور سے توڑنے لگیں, تو مولا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ مشرک و کافر کو اس کے بعد پھر مؤمنوں پہ, مسلمانوں پہ تسلط مل جائے گا. اگر مؤمن مسلمان عہد و پیمان توڑیں گے تو بعض اوقات کافر بھی ان پہ مسلط ہو جائیں گے. عہد و پیمان نہ توڑیں, چاہے کافر سے عہد و پیمان کرو, اس سے بھی پھرنا اجازت نہیں ہے. اس لیے عہد و پیمان کے پاس رکھنے کو اسلام کے اندر بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظمت پہ باوجہ بلند صلوات. بس بھائی میں اس حدیث کو پیش کرنا چاہتا تھا کہ یہ حدیث بہت سے آج جو ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں ان کا جواب ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں کہ عقل کی فوج کیا کیا ہے. میں نے کل پیش کیا تھا خیر ہے اور شر جہل کی, جہالت کی, اور اگر آپ کے ذہن میں ہو ایمان اور کفر. اب اگلا مرحلہ ہے, مولا فرماتے ہیں کہ والتصدیق وضدہ الجحود. تصدیق یعنی حق کا اقرار کرنا, حق کا اقرار. تصدیق عقل کی فوج میں ہے, اور جحود یعنی حق کا انکار کر دینا یہ جہالت کی فوج میں ہے. اسی کو میں آج تشریح کرنا چاہتا ہوں. حق کا اقرار کرنا, حق کو ماننا. عزیزان گرامی, بہت سوں کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کا انکار کرتے رہتے ہیں. بعض اوقات انسان غلطی پہ ہوتا ہے, جان جاتا ہے میں غلطی پہ ہوں, اسے مان لینا, حق کو مان لینا, اس کا اقرار کرنا, اور کفر کا ہمیشہ ساتھ نہ دینا, اس سے دوری اختیار کرنا, جہود. مولا فرماتے ہیں کہ یہ بے انتہا اہم ہے انسان کی عقل کے تکامل میں, عقل کے آگے بڑھنے میں. ایمان مکمل نہیں ہوتا. اب میں چند مثالیں جلدی جلدی پیش کروں گا صدر اسلام سے, حبیب خدا کی زندگی سے پیش کروں گا. بہت سے دیکھنے والے دیکھ رہے تھے حبیب خدا کو, بہت قابل تھے. کبھی آپ نے سوچا ہشام نامی ایک آدمی جسے سب سے زیادہ قابل مانا جاتا تھا, مشرکین ابو الحکمہ کہتے تھے, حکمت دانائی کا باپ, عقل کا باپ, لیکن اس نے رسول اسلام کو دیکھنے کے بعد انکار کر دیا کہ نہیں, نہ قرآن کو مانوں گا, نہ خدا کو مانوں گا, اور نہ انہیں اللہ کا رسول مانوں گا. تو مسلمانوں نے نام رکھا ابو جہل. آج پوری دنیا میں کافر سے بھی پوچھیں گے, مشرک سے بھی پوچھیں گے نام کیا تھا, تو سب ابو جہل ہی کہیں گے, ابو الحکمہ کوئی نہیں کہے گا. دیکھ رہا ہے حق کو لیکن تصدیق نہیں کرتا, سمجھ رہا ہے. اب میں واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے, صدر اسلام کا, حبیب خدا کا. یہ ابو جہل, عتبہ, شیبہ, یہ سردار تھے مختلف قبائل کے. جب انہوں نے پیغمبر اسلام کی دیکھ لیا حقانیت کو, سمجھنے لگے, قرآن کی آیات کو جب سنا تو اب ان کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ نہیں, قرآن حق ہے, جو پیغمبر اسلام معجزہ لائے ہیں وہ حق ہے. اب رات کو پیغمبر اسلام ترتیل سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اب سوچئے جب جناب داؤد زبور کی تلاوت کرتے تھے تو روایت کے الفاظ ہے پرندے زمین پہ اتر آتے تھے, کون تلاوت کر رہا ہے.
اور اگر خاتم النبیین سید المرسلین قرآن کی خود تلاوت کر رہے ہوں، اب سوچئے کیا کیفیت طاری ہوتی ہوگی. تو اب جو سنتا تھا وہ سننا پسند کرتا تھا. میں بہت سے اس پہ واقعات ہیں، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. تو یہاں تک کہ مشرکین سنتے تھے، جو سنتا تھا گرویدہ ہو جاتا تھا. کہا بتائیے آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سنا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر زبان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نظم اور نثر. میں جو بول رہا ہوں یہ نثر ہے، نظم شعر کی شکل میں کہا جاتا ہے. لیکن عربی زبان میں تین چیزیں ہیں، نظم ہے، نثر ہے اور قرآن کریم ہے. جو نہ نظم ہے نہ نثر ہے، دونوں سے بالا تر ہے. عزیزان گرامی، اب جب پیغمبر اسلام تلاوت کر رہے ہیں، میں واقعے کو مکمل کرتا ہوں لیکن اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ جب آپ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے، جو بھی طواف کے لیے آتا، مشرکین بھی طواف کے لیے آتے تو رک جاتے، طواف کو روک کے سوال کرتے، آپ کون ہیں؟ چہرے کا جلال بتا رہا ہے آپ زمین سے نہیں عرش سے نازل ہوئے ہیں. یہ آپ عزیزان گرامی، لوگ پیغمبر اسلام کی تلاوت سننا چاہتے تھے. یہاں تک کہ روایات میں نے خود دیکھا، تاریخ میں لکھا ہے، شیعہ سنی علماء سب نے، مورخین نے لکھا ہے کہ ابو لہب، ابو جہل خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو مسجد الحرام ہے نا، اس کے دروازوں پہ کھڑے رہتے، افراد کو کھڑا رکھتے. روئی ہاتھ میں لے لو، اگر کوئی نیا آدمی آئے نا تو فوراً اس کے ہاتھ میں روئی دینا، کہنا وہ جو سامنے بیٹھا ہے نا اس کی باتوں کو نہ سننا، وہ جادوگر ہے، اگر ایک مرتبہ سنو گے اسی کو ہو جاؤ گے. روئی دیتے، کہا سامنے کون بیٹھا ہے، کا نام محمد ہے، کانوں میں روئی دے لیتے. عزیزان گرامی، لوگ سنے بغیر فیصلہ کر لیتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے حق کا انکار کرنا. ہم کہتے ہیں بغیر سنے بغیر دیکھے فیصلہ نہ کرنا. اگر کوئی بتا دے مجلسوں میں یہ ہوتا ہے، ذرا آ کے دیکھو، مجلسیں خود بتائیں گی کیا ہوتا. ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز سے سن رہا ہے، بہت پیارا سننا. عزیزان گرامی، اب وہ فوراً روئی دیتے کا کانوں میں ٹھونس لو، ان کی باتیں مت سننا، بات اگر سنو گے نا جادوگر ہیں، اپنا کر لیں گے. جناب ابو ذر غفاری سے متعلق ملتا ہے، جب وہ آئے نا تو ابو لہب نے کہا یہ روئی لے لو. کہا روئی کی کیا ضرورت ہے، طواف کرنے آیا ہوں. کہا طواف کرنا، لیکن سامنے جو آدمی بیٹھا ہے نا وہ جادوگر ہے، باتیں نہ سننا. انہوں نے روئی کانوں میں ٹھونسی، طواف کرنا شروع کر دیا. خود ہی بتاتے ہیں طواف کر رہا تھا، دوسرا یا تیسرا شوط تھا، چکر تھا خانہ کعبہ کا ہر دفعہ کعبے سے توجہ ہٹ چکی تھی اور میری نگاہیں انہی کی طرف بار بار جاتی تھی جو تلاوت کر رہے تھے، مسکرا کے دیکھتے تھے. میں نے سوچا کتنا بڑا جادوگر ہو سکتا ہے، کیا کہے گا، میں جاننا چاہتا. روئی نکالی، طواف چھوڑا، آیا. کہا آپ کہتے کیا ہیں، جاننا چاہتا ہوں. کہا میں کہتا ہوں کہ جو بت رکھ دیے ہیں نا یہ خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے، کائنات کا بنانے والا، اس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا. کہا اگر میں مان لوں تو کرنا کیا ہوگا. کہا نہ تجھ سے پیسہ چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ کچھ، تجھ سے کچھ نہیں چاہیے. تیرے لیے جنت کی شفاعت لے کے آیا ہوں، جہاں جا یہی پیغام ساتھ لے جا. توجہ ہے عزیزان گرامی. تو ایک مرتبہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں نے اگر آپ کی ساری باتوں کو مان لیا تو کیا کرنا ہوگا. کہا کہ ایک مرتبہ شہادت پڑھو گے اور اس کے بعد یہ کہنا کہ آج کے بعد سے کبھی بھی نہ بیٹیوں کو زندہ دفناؤں گا نہ دفنانے دوں گا، نہ چوری کروں گا نہ چوری کرنے دوں گا، نہ ڈکیتی کروں گا نہ کرنے دوں گا. جو مال میرا نہیں اس پہ میرا حق نہیں ہے. توجہ ہو، یہی جملے کہے کہ آپ کی ہر بات عقل کو لگتی ہے. کہا میں فطرت ہی کا دین لے کے آیا ہوں. آپ کی ہر کہا بھائی مجھے آپ مسلمان کر لیجئے. بس پیغمبر اسلام نے فوراً ان کو کلمہ پڑھایا، انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا. اور وہیں پہ دیکھیں سچائی کیا ہے. جناب ابو ذر غفاری سے متعلق پیغمبر کی حدیث ہے نا کہ میرے صحابہ میں کوئی اتنا سچا نہیں ہے. حدیث کے الفاظ پورے یہ ہیں کہ نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا اتنا سچا ہم آل محمد کے بعد جتنا کہ ابو ذر غفاری. تو جناب ابو ذر نے فوراً اعلان کیا. صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے واقعہ پیش کرنا ہے کہ حق کا
انکار نہیں کرنا چاہیے، تصدیق کرنی چاہیے۔ تو جناب ابو ذر نے فوراً وہیں پہ پیغمبر اسلام کے سامنے دعوت دی کا، اور مکے والوں میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ تم سب غلط ہو، یہ جو اللہ کے رسول محمد ہیں یہ صحیح ہیں، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اب کیا ہونا تھا، ایک مرتبہ سارے مشرکین نے، ابو لہب نے اشارہ کیا، سب نے انہیں گرا کے مارنا شروع کر دیا۔ جناب پیغمبر اسلام نے جناب امیر کو اشارہ کیا، کہا ابو ذر کو آگے بڑھ کے چھڑواؤ۔ مسجد الحرام تھی، جناب امیر، آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب شیر آتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو ساری بکریاں ویسے ہی بھاگنے لگتی ہیں۔ تو جناب امیر علیہ السلام کا آگے بڑھنا تھا، آپ نے ہاتھوں سے دھکیلا، جناب ابو ذر کو اٹھایا، کہا پیغمبر اسلام نے تمہیں بلایا ہے، ذرا ایک مرتبہ پھر آگے آؤ۔ کہا سن لیا پیغام؟ کہا ہاں سن لیا۔ کہا یہاں سے چلے جاؤ، یہاں لوگ ماننے والے نہیں ہیں، یہ حق دیکھ رہے ہیں لیکن حق کے منکر ہیں۔ میرا سلام ہو میری آخری امت پہ، بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ تصدیق اسے کہا جاتا ہے۔ وعجل فرج۔ عزیزان گرامی، مجھے واقعے کو مکمل کرنا کہ دیکھیں حق کی تصدیق کرنا، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، 75 صفات میں نہیں سمجھتا میں عشرے میں مکمل کر پاؤں گا۔ عزیزان گرامی، تصدیق کرنا، حق کی تصدیق کرنا کسی بھی دور میں ہو، حق کا ساتھ دینا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ سورہ یاسین پڑھیے گا کہ جب انبیاء کو بھیجا تو آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ ایک جناب حبیب نجار کا وہاں واقعہ ہے نا، انطاکیہ ترکی کے اندر آج ہے، چھوٹے سے ایک شہر ہے انطاکیہ کے نام سے۔ تو وہاں پہ جناب حبیب نجار نے سنا انبیاء آئے ہیں اور لوگ انہیں پتھر مار رہے ہیں، تو فوراً جناب حبیب نجار تصدیق کے لیے آ گئے، تصدیق کے لیے آ گئے۔ جیسی تصدیق کے لیے آئے تو وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، بہت تیزی سے رجل یسعی، ایک مرد آیا اور تصدیق کی، تو لوگوں نے انہیں کنویں میں پھینکا حضرت حبیب نجار کو، اور اتنے پتھر مارے کہ وہ پتھروں میں دب کے شہید ہو گئے۔ تو یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، آیت ذہن میں ہے نا سب لوگوں کے؟ توجہ ہے لوگوں کے؟ آیت تو ہے نا سب کے ذہنوں میں سورہ یاسین کی؟ اے کاش میری امت دیکھ رہی ہوتی کہ اللہ نے مجھے کتنا کرم کیا ہے۔ شہید ہو گئے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں اللہ نے کتنا۔ اب دیکھیں انہوں نے شہادت کے بعد کہا، اللہ کو جملہ اتنا پسند آیا، اللہ نے سورہ یاسین قلب قرآن کے اندر ان کے جملے کو آیت کے طور پہ نازل کیا۔ کیا کرنے آئے تھے؟ حق کی تصدیق کرنے آئے تھے، قربانی دینے آئے تھے حق کی تصدیق کے لیے۔ اب پیغمبر اسلام واقع ذہنوں میں ہوگا میں نے کہاں پہ بات کو روکا تھا کہ تلاوت رات میں قرآن کی ترتیل کیا کرتے تھے۔ پہنچ گئے نا لوگ؟ مجھے تو یاد ہے میں نے کہاں پہ چھوڑا، مجھے آپ کا نہیں پتا۔ عزیزان گرامی، حبیب خدا قرآن کی رات میں تلاوت ترتیل کیا کرتے، اس پیارے انداز سے ترتیل کرتے کہ جو سنتا وہ سننا چاہتا تھا، چاہے کافر و مشرک کیوں نہ ہوتا۔ تو ایک مرتبہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سب لوگوں سے کہنے لگے کہ جب یہ قرآن پڑھے نا تو ان کا قرآن نہ سننا۔ اب سب کو منع کر رہے ہیں، رات میں چھپ کے پیغمبر اسلام کے گھر کے باہر چھپ کے قرآن کی تلاوت سن رہے تھے۔ جب تلاوت سنی تو جب جانے لگے تو آمنا سامنا ہو گیا، تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے بھئی تم یہاں کہاں؟ کہا وہ یہ میں بعد میں بتاؤں گا، تم بتاؤ تم کیوں آئے تھے؟ اس نے کہا میں بعد میں بتاؤں گا۔ پھر تیسرے سے پوچھا کہ بھئی سچ پوچھو تو میں محمد کے قرآن کو سننے آیا تھا۔ کہ تم دونوں کا کیا ارادہ تھا؟ کہا ہم بھی بات تو یہی ہے کہ انہی کی قرآن کی تلاوت کو سننے آئے تھے۔ کہا کیسا پایا؟ کہا جیسی تلاوت کرتے ہیں۔ اب میں احترام اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ نہ جانے کیا ہے اس قرآن میں، کیا ہے ان کی زبان میں، جب تلاوت کرتے ہیں دل ہی نہیں کرتا اٹھ جانے کا؟ دل کرتا ہے قرآن سنے۔ کہا دیکھو ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا کہ ہم لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ ان کے قرآن کو مت سنو، اگر ہم خود چھپ چھپ کے قرآن سنیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے، کوئی ہماری بات نہیں مانے گا، تو اب وعدہ کرو کل سے نہیں آؤ گے۔ تو تینوں نے وعدہ کیا کل سے ہم قرآن سننے نہیں آئیں گے۔ اگلے دن پھر دوبارہ آئے، اور آنے کے بعد آپ سوچ رہے ہیں موضوع کیا ہے؟ میرا موضوع کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ تصدیق و جحود، حق کی تصدیق کرنا، اس کا انکار نہ کرنا۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ حق کو پہچان رہے تھے، ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ واقعی نے خدا ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن معجزہ ہے، لیکن انکار۔ دوسرے دن پھر، اب تیسرے دن جب دوبارہ ان کا آمنا سامنا ہوا تو سب نے ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو اب پکا وعدہ کر کے جاؤ کہ دوبارہ آئندہ نہیں آؤ گے۔
پھر اس کے بعد واقعہ نہیں آئے اور کہا کہ نہیں ہم لوگوں سے کہیں گے ان کا قرآن نہ سنو، لیکن آپس میں جب بیٹھتے تو کہتے کہ نہیں دل گواہی دیتا ہے، لیکن ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا ہم نے ان کے نظام کو مان لیا۔ تو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، بعض اوقات انسان حق کا ساتھ اس لیے نہیں دیتا کہ اپنے عہدے چھن جاتے ہیں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ اگر پہنچ گئے ہوں، بہت سے لوگ حق کا اس لیے ساتھ نہیں دیتے کہ اپنے عہدے نہ چلے جائیں۔ یہ صرف پیغمبر کے ساتھ نہیں، پیغمبر کے بعد بھی ہے، آج بھی ہے، یہاں تک ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی ملتا ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے۔ وعجل فرج۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ جب مولا تشریف لائیں گے تو بہت سے لوگ صرف اس لیے کہہ رہے ہوں گے مولا نہ آئیں، ہماری حکومتوں کا کیا ہوگا، ہمارے آج جو ہیں وہ جتنے نظام ہم نے بنا رکھے ہیں باطل کے، کیا ہوگا۔ لیکن مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ حق کی تصدیق کرتا ہے، اس کا دل کہتا ہے کہ کچھ ہو جائے میں حق کا ساتھ دوں گا، میں جحود نہیں کروں گا۔ جیم ہے، یہ جیم ہے والا ہے جحود، جہاد سے نہیں ہے، جحود جہد سے ہے، یعنی انکار کرنا، ڈٹ جانا۔ روایات میں ہے نا کہ جو امام حسین کے مقابلے میں ڈٹ گیا ان سب پہ لعنت ہو۔ زیارت عاشورہ میں پڑھیں گے آپ، زیارت عاشورہ جا کے دیکھیے گا، جاہدت الحسین، اور بعض نے لکھا ہے جاہدت الحسین، جس نے بھی حسین کے خلاف جہاد کیا یا جو امام حسین کے مقابلے میں منکر ہو گیا کہ میں حسین کو معاذ اللہ نہیں مانتا، تحیّت لقتالہ، یعنی اس نے تیاری کی، ولو قتل میں شریک نہ ہوا لیکن اس نے تیاری کی میں حسین کا قتل کروں گا معاذ اللہ، تیاری کرنے کے بعد قتل میں موفق نہ ہو سکا، لیکن چھٹے امام کہتے ہیں اگر اس نے تیاری کی آیا کربلا لیکن کسی اور نے امام حسین کو مار دیا تو وہ بھی ملعون ہے کہ جس نے قتل میں حصہ لیا۔ تو اس لیے کبھی بھی حق کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ مومن کی، اہل ایمان کی علامت یہ ہے کہ عقل استعمال کرتے ہوئے جب حق کو دیکھیں گے اس کی تصدیق کریں گے، انکار نہیں کریں گے۔ کبھی بھی زندگی کے اندر بھی کبھی محسوس ہو نا میرا بھائی صحیح تھا میں غلط ہوں، زوجہ صحیح تھی میں غلط ہوں، اکڑ مت جائیں، انسان اکڑ میں نہ آ جائے، تکبر میں نہ آ جائے، اگر میں کہہ دوں گا میں چھوٹا ہو جاؤں گا، نہیں، حق کا تسلیم کرنے والا بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بلندی اسے دیتا ہوں جو غلطی مان لیتا ہے حق کے لیے اور اپنے آپ کو جھکا دے۔ عزیزان گرامی، پوری زندگیوں میں کبھی نہ سوچیں چھوٹا بھائی ہے، زوجہ ہے، چھوٹی بہن ہے، محلے کا لڑکا ہے، دوست ہے، ارے میں اس کے سامنے کیوں مانوں، نہیں۔ عزیزان گرامی، مومن کی علامت یہ ہے کہ عقل کو جو ساتھ دینے والا ہے وہ کبھی بھی حق کے مقابلے میں نہیں آئے گا، حق کا انکار نہیں کرے گا، اپنی غلطی تسلیم کرے گا۔ اب میں جملہ تو کہہ گیا ہوں، اگلا مولا کا جو جملہ ہے اس کی بھی تھوڑی سی تشریح کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں والرجاء وضدہ القنوط، توئے کے ساتھ قنوط، رجاء امید، قنوط مایوسی۔ اگر آج اسی کو پیش کر پایا، مولا فرماتے ہیں عقل کی فوج میں سے جو لشکر ہے اس میں ایک لشکری کا نام ہے، فوجی کا نام ہے امید، اور جہالت کی جو فوج ہے اس میں سے ایک فوجی کا نام ہے نا امیدی۔ امید، مولا امیر کہتے ہیں جتنے بھی گناہ کر لو، جتنے بھی گناہ کر لو، رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا۔ گناہ تمہیں جہنم میں نہیں لے جائیں گے، نا امیدی جہنم میں لے جائے گے۔ جملہ نہیں پہنچا پایا، جملہ نہیں پہنچا پایا، مجھے توجہ چاہیے مجمع کی۔ مولا فرماتے ہیں جتنے بھی گناہ کر لو، جتنے بھی گناہ کر لو، لیکن کبھی بھی رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا۔ ایک آدمی نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ رکھا تھا، رو رہا تھا، رات کا وقت تھا، اور چیخیں مار مار کے کہتا تھا پروردگارہ میرے اتنے گناہ ہیں تو میرے گناہ نہیں معاف کر سکتا۔ امام معصوم کا گزر ہوا، کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، کہا میں توبہ کر رہا ہوں اور آپ مجھے بد دعا دے رہے ہیں۔ مولا نے کہا نہیں، یہ مت کہہ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے، یہ کہ پروردگارہ میرا گناہ بہت بڑا ہے لیکن تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے۔ پتہ نہیں جملہ پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ قرآن کی آیت ہے نا، آپ دعا کمیل میں بھی کہتے ہیں اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، پروردگارہ میں تیری رحمت کے صدقے میں مانگتا ہوں جو ہر چیز سے زیادہ بڑی ہے۔
مولا فرماتے ہیں کبھی رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا. عقل کی فوج میں سے ایک فوجی کا نام ہے امید, اور مایوسی جہالت کی علامات میں سے ہے. امید ختم نہیں ہونی چاہیے, کبھی بھی انسان نا امید نہ ہو رحمت پروردگار سے. دوسری طرف مولا فرماتے ہیں بہت بڑی بڑی نیکیاں, بہت اچھے اچھے اعمال لے کے آنا, لیکن تکبر ساتھ نہ لانا. وہ نیکیاں تمہیں جنت میں لے جاتی ہیں, لیکن کہیں ایسا نہ ہو تکبر کی وجہ سے جہنم میں چلے جاؤ. اگر کہو میں بہت نیک ہوں, بہت پارسا ہوں, بڑا متقی ہوں, بہت بڑا مومن ہوں, مولا فرماتے ہیں جتنے بھی بڑے ہو, شیطان نے 6000 سال عبادت کی تھی, ایک مرتبہ اللہ کے سامنے اکڑا, اس اکڑ نے اسے تباہ کر دیا. نیکیاں لانا لیکن تکبر نہ لانا, گناہ لانا لیکن مایوسی نہ لانا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. مایوس نہ ہونا رحمت پروردگار سے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے بچوں, میں اس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر سب لوگوں کی توجہ میرے ساتھ ہوگی, لیکن ایک اور بڑی مشابہ چیز ہے امید سے, جسے عربی میں کہا جاتا ہے غرور. تکبر نہیں, غرور عربی والا, اردو میں کہتے ہیں دھوکہ. کئی افراد امید کے چکر میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. میں نماز نہیں پڑھ رہا لیکن میں اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ امیدوار ہوں. میں مجلس میں نہیں جاتا, میں اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ امیدوار ہوں. میں نیکی نہیں کرتا, والدین کی اطاعت نہیں کرتا, سارے گناہ کرتا ہوں, امیدوار. عزیزان گرامی, امید لگائیے لیکن کوئی کام کرنے کے بعد نہیں, ایسے آگے نہیں بڑھوں گا. مجمع کی توجہ چاہیے. ایک بہت بڑا شاگرد ہے, کلاس میں نہ پڑھتا ہے نہ محنت کرتا ہے, ماں باپ سے بار بار کہتا ہے دعا کر دیجیے گا پاس ہو جاؤں. بھائی اگر پڑھو گے ماں باپ کی دعا کام آئے گی, اگر پڑھ ہی نہیں رہے ہو تو کس بات سے. عزیزان گرامی, امید ہے لیکن کچھ نہ کچھ عمل ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک بالکل شفاعت کے لیے بلینک پیپر دے دیں. پاکستان میں 33% نمبر لیتے ہیں تو پاس ہو جاتے ہیں, ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ 33% نمبر ہونا تو پھر اللہ, یعنی یہ دنیاوی نظام ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے یہاں شاید 10 نمبر بھی ہوں تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے میں پاس کر دوں گا. اہل بیت کہیں گے 1 نمبر لے کے آؤ, 9 ہم لگا دیں گے. شفاعت کریں گے, نمبر لگا دیں گے محمد و آل محمد, لیکن بلینک شیٹ دیتے ہوئے مجھے آپ کو محسوس کیسا ہوگا؟ بھئی خالی پرچہ 0 نمبر ہے, اور کہاں کس طرح سے, کس منہ سے؟ بھئی کم از کم اتنا منہ تو ہو, 1 نمبر لیا مولا میں نے, آپ شفاعت کر دیجئے. انسان کا منہ تو ہو کہنے کا کہ میری شفاعت کر دیجئے رسول خدا سے, ائمہ علیہ السلام سے. خالی کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہ کچھ اعمال ہونے چاہیے. مومن کہا اسے جاتا ہے وہ اپنی عقل کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا. پتہ نہیں بات واضح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. عزیزان گرامی, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے بچوں, بات کا برا نہ منائیے گا, کبھی اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. امید کے مولا فرماتے ہیں کچھ نہ کچھ اعمال ضرور لے کے آؤ. دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں, کہا کہ اگر آخرت میں شفاعت کے منتظر ہو ٹھیک ہے ہم شفاعت کر دیں گے, قبر کے لیے تو کچھ نہ کچھ کر لو, اپنے برزخ کے لیے کچھ اعمال کرو. کچھ اتنے متقی اور مؤمن پرہیزگار مؤمن ہوں گے کہ میں نے خود روایات میں دیکھا ہے, متعدد, ایک روایت نہیں ہے, متعدد روایات ہیں کہ امام معصوم قیامت کا انتظار نہیں کریں گے, ان کی قبر میں شفاعت کر دیں گے. ہاں ہیں روایات. آپ دلیل مانگ رہے ہیں, میں صرف ایک آپ کے لیے جملہ پیش کروں گا. آج کل بہت سے لوگ پابندی سے زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہوں گے, اور نہیں پڑھیں گے تو روز عاشور سب زیارت عاشورہ ضرور پڑھیں. زیارت عاشورہ میں ایک جملہ ہے, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کہتے ہیں کہ جو بھی زیارت عاشورہ پڑھے گا امام حسین اس کی شفاعت ضرور کریں گے. کہا کیسے, کیوں شفاعت کریں گے؟ کہا تم نے زیارت عاشورہ میں یہ جملہ نہیں پڑھا, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود, پروردگارا جب میں وارد ہو جاؤں, کہا کس جگہ پہ؟ قبر میں, تو مجھے حسین کی شفاعت نصیب کرنا. جب میں قبر میں وارد ہوں تو پروردگارا مجھے حسین ابن علی کی شفاعت نصیب کرنا. اللہم ارزقنی, رزق کے طور پہ مانگ رہے ہیں, شفاعت بھی رزق ہے. جسم کا رزق اور ہے, روح کا رزق اور ہے. ایمان روح کا رزق ہے. 5 سے 7 منٹ زحمت دوں گا, چلیں گے میرے ساتھ؟ یہ ایمان, علم, یہ مجالس, یہ روح کا رزق ہے. محسوس نہیں ہوتا روح میں تازگی آ جاتی ہے؟ اگر آپ اکیلے میں بیٹھ کے اپنے ہی غموں پہ رو رہے ہوں تو انسان کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے, گھبراہٹ سی محسوس کرنے لگتا ہے. لیکن سید الشہداء پہ گریے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ مجھ میں دوبارہ تازگی آ گئی ہے. یہ گریہ جناب سید الشہداء پہ انسان کی روح کو پاک کر دیتا ہے, روح پاک ہونے لگتی ہے.
ایمان بہت شرط ہے، بہت بڑی شرط ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ایک نام ہے، اب میں ذہن میں تو جو مصائب لے کے آیا تھا ورودی کے، لیکن کل میں انشاءاللہ تعالیٰ اب میں کربلا میں 2 محرم کو سید الشہداء وارد ہوئے تھے، وہ مصائب کل پیش کروں گا، لیکن جناب حر سے متعلق کیونکہ میں نے امید کو پیش کیا ہے، تصدیق کو پیش کیا ہے، تو تھوڑی تاریخ پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت حر کی، اگر سننا پسند فرمائیں گے۔ مصائب سے پہلے جناب حر کی تھوڑی تاریخ سن لیجئے، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ وعجل الفرج۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں مصائب پیش کروں، آئیے ذرا دیکھیں، تصدیق کرنا، امید لگانا، یہ بہت اہم چیزیں۔ حضرت حر ابن یزید ریاحی بہت بڑا نام ہے، تاریخ میں ایک بہت بڑی شخصیت ہیں حضرت حر۔ ہمارے لیے تو اسی لیے بہت بڑی شخصیت ہیں کیونکہ شہداء کربلا میں، شہداء کربلا کے لیے ائمہ معصومین نے یہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں ہر شب جمعہ۔ چھٹے امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں جب شہداء کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں؟ بے ابی انتم و امی طبتم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہے شہداء کربلا۔ اللہ اکبر، میری روح کانپ جاتی ہے جب میں جملہ پڑھتا ہوں۔ اور ضعیف روایت نہیں ہے، زیارت وارثہ مستند ترین ہماری زیارات میں سے ہے، مستحب ہے ہر شب جمعہ پڑھیں، جو شب جمعہ میں پڑھے گا امام حسین کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ عزیزان گرامی، شہداء کربلا امام معصوم ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں ان کا مقام کیا ہے۔ اب یہ جناب حر شخصیت کیا ہے؟ بے انتہا شجاع، جس میں اچھی صفات نہ ہوں وہ حسین کا ساتھ دے ہی نہیں سکتا۔ بے انتہا شجاعت پائی جاتی تھی، دلیر تھے، تصدیق کرتے تھے حق کی۔ کربلا میں آئے، انہیں اندازہ نہیں تھا جناب سید الشہداء کی شخصیت کا کہ حسین ابن علی کون ہے۔ آنے کے بعد جب جناب سید الشہداء نے صرف دور سے آتا دیکھا، ابھی کربلا نہیں پہنچے، کربلا کے راستے میں ہیں سید الشہداء، ایک لشکر آتے دیکھا تو دور سے کسی نے کہا سامنے نخلستان نظر آ رہا ہے۔ مولا نے کہا نہیں، یہ نخلستان نہیں ہے، باغ نہیں ہے، غور سے دیکھو۔ تو کسی نے کہا کہ ہاں پرچم ہیں بہت سے، کیونکہ عصا کے اوپر پرچم بلند کی جاتے تھے، کہا بہت سے پرچم ہیں۔ مولا نے کہا قافلے کو روک دو، ایک لشکر آ رہا ہے، بہت پیاسا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، ساقی کوثر کے نواسے ہیں، حوض کوثر پہ جس کے نانا اور بابا ہوں، تو کہا یہ پیاسے ہیں۔ فوراً مسند بچھائی امام حسین نے، کہا ان سب کو پانی پلا دو۔ کہا عباس ان سب کو پانی پلاؤ۔ 1000 کا لشکر ہے، 1000 کا لشکر۔ اب سوچیں اہل بیت کے پاس کتنا پانی تھا جو 1000 افراد کو پانی پلائے۔ حضرت عباس اتنا پانی لے کے چلے تھے، پانی پلایا۔ علی ابن طنان محاربی کہتا ہے کہ مجھ میں پیاس کی وجہ سے اتنی طاقت نہیں رہ گئی تھی کہ میں اپنی اونٹنی سے کہتا کہ بیٹھ جا، بٹھا نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین مسند سے اٹھے، آگے بڑھے، میری اونٹنی کو اپنے ہاتھ سے بٹھایا اور اپنے ہاتھ سے مجھے سیراب کیا۔ کیوں؟ کہا مجھ سے پیاس لوگوں کی برداشت نہیں ہوتی، کوئی پیاسا ہو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اپنے ہاتھ سے پانی پلایا۔ سنیں گے اب کہ جناب حر بہت دلیر ہیں، بہت شجاع، 1000 کے لشکر کے ساتھ آئے۔ جب مولا نے سب کو پانی پلا دیا نا، مولا نے کہا ظہر کا وقت ہونے والا ہے، حر تو اپنے لشکر کے ساتھ اس طرف نماز پڑھ لے، میں اپنے اصحاب کے ساتھ یہاں نماز پڑھوں گا۔ دیکھیں تصدیق کر رہے ہیں جناب حر، حق کی تصدیق کر رہے ہیں، انکار نہیں کر رہے۔ کہا اے حسین ابن علی، آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں گا اپنے لشکر کو؟ میرا لشکر بھی آپ ہی کے اصحاب کے پیچھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا، ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ مولا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس میں صلاحیت پائی جاتی ہے، حق کی تصدیق کر رہے ہیں۔ جیسی نماز مکمل ہوئی، اب جو تاریخ ہے شیعہ سنی مورخین نے لکھی ہے، طبری دیکھیں، مختلف تواریخ، کہ ایک مرتبہ جیسی نماز مکمل ہوئی، جناب سید الشہداء نے اشارہ کیا حضرت عباس کو، کہا عباس اصحاب سے کہو چلیں۔ جناب سید الشہداء اپنی سواری پہ تشریف فرما ہوئے اور لجام فرس میں ہاتھ ڈالا۔ المیمون آپ کے ذوالجناح کا نام، جو پیغمبر اسلام کی سواری تھی، آپ نے ہاتھ ڈالا اور لجام فرس میں لگام سے بڑھانے لگے۔ حر بہت تیزی سے آگے بڑھا، لگام فرس میں ہاتھ ڈالنے کے بعد ایک جملہ کہا،
کہا حسین جانے نہیں دوں گا، مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو مولا نے فوراً پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ ابھی میں نے تجھے پانی پلایا تھا، میں نے تجھ پہ احسان کیا ہے، نہیں، یہ حسین ہیں، یہ کریم ابن کریم ہیں، یہ زہرا کے بیٹے ہیں، احسان کرنے کے بعد جتلاتے نہیں ہیں۔ لیکن ایک جملہ کہا ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ تو حر نے لجام فرس میں ہاتھ ڈال رکھا تھا، کچھ دیر سوچا اور اس کے بعد پلٹ کے ایک جملہ کہا، آپ نے سن رکھا ہے، ایک جملہ کہا کہ اے حسین اگر پورے عراق میں، پورے عرب میں کوئی بھی مجھے یہ بات کہتا، میں اسی لہجے سے یہی بات پلٹا دیتا، لیکن حسین میں مجبور ہوں، آپ زہرا کے بیٹے ہیں، میں کہہ نہیں سکتا کہ آپ کی ماں آپ کے غم میں بیٹھے ہیں، میں آپ کی ماں کا نام اپنی زبان پہ لا نہیں سکتا۔ آپ اس بی بی کے بیٹے ہیں جو کائنات کی ملکہ ہے، رسالت مآب کی بیٹی ہیں، جن کے لیے جناب رسالت مآب کھڑے ہوتے تھے۔ اب کیوں کہا، میں اس سے پہلے کہ مسائب پیش کروں، کیوں جناب سید الشہداء نے کہا حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی، کیوں کہا؟ غور کیجئے گا اس بات۔ وہ حسین جو جانتے ہیں اپنے علم امامت سے کہ یہ میرا ساتھ دے گا، یہ شہداء کربلا میں ہوگا، کیوں اتنی بڑی بات کہی؟ کیوں؟ اس لیے کہ مولا چاہتے تھے کہ اگر میں کہوں گا نا حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو حر سوچنے پہ مجبور ہوگا، حر کس پہ تلوار اٹھانے لگا، یہ زہرا کا لال ہے۔ جناب حر نے سوچنا شروع کیا، کب؟ 2 محرم سے۔ 9 محرم کو جانے کے بعد فیصلہ کیا، تصدیق کر چکا ہوں یہ حق پہ ہیں، کس طرح سے میں ان کی طرف چلا جاؤں۔ تو جا کے سوال کیا، اے عمر سعد بس اتنا بتا دے، واقعاً جنگ کرے گا؟ اس نے کہا حر ایسی جنگ ہوگی کہ بازو کٹ کٹ کے گریں گے، سر تن سے جدا ہو جائیں گے، ہم ان سب کو مار دیں گے۔ تو ایک مرتبہ حر لرزنے لگا، کانپنے لگا، خیمے سے باہر آ گئے۔ حضرت حر جب خیمے سے باہر آئے نا، تو ایک آدمی کہتا کہ میں نے حر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوچا کہ حر 72 سے ڈر گئے ہو، اتنا بڑا ہمارا لشکر ہے، تم 72 سے ڈر گئے ہو، لرز کیوں رہے ہو؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا سب سے زیادہ شجاع کون ہے، بہادر کون ہے لشکر یزید میں، تو میں تمہارا نام لیتا، تم 72 سے ڈر رہے ہو۔ کہ مجھے 72 سے ڈر نہیں لگ رہا، مجھے جناب سیدہ سے خوف آ رہا ہے، مجھے جناب سیدہ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم حسین پہ ہاتھ اٹھائیں بی بی کی بد دعا لگ جائے۔ یہ جملہ کہا، حر نے کانپنے لگے، بدن لرزنے لگا، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ بیٹے نے سوال کیا، مختلف نام لکھے ہیں، مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ بیٹے نے پوچھا کہ بابا کیا بات ہے، اتنا زیادہ کیوں پریشان ہے؟ غلام بھی ساتھ تھا، بھائی بھی، کچھ افراد نے لکھا ہے، مورخین نے، میں نے خود دیکھی ہیں روایات کہ 4 افراد۔ کہا کہ بیٹا میں یزید کی طرف جہنم دیکھ رہا ہوں اور حسین کی طرف جنت دیکھ رہا ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا بابا پھر جنت میں تنہا جائیے گا؟ کہا بیٹا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ بھئی دیکھیں اب بیٹے نے بھی تصدیق کی، فوراً حق کو اپنا لیا، چلے، اب دونوں چلے۔ جب سب چلنے لگے تو میں نے روایات میں دیکھا ہے کہ حضرت حر نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے یہ ہاتھ حسین کے گھوڑے کی لگام میں ڈالے تھے، میرے ان ہاتھوں کو پیچھے باندھ دو، یہ ہاتھ حسین کے مجرم ہیں، اب 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، یہ ہاتھ حسین کے مجرم ہیں، میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ شاید آپ نے سنی ہو روایت، شاید نہ سنی ہو، اگر نہیں سنی ہے تو سن لیجیے آج۔ کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ پھر چلنے لگے، 2 قدم لینے کے بعد کہا کہ بیٹا ان نگاہوں نے حسین کو دیکھا تھا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں حسین کو دیکھ نہیں سکتا، میں کیسے جا کے توبہ کروں گا، میں آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتا۔ جب ایک مرتبہ چلنے لگے نا، اب آپ کو روایت میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک مرتبہ چلے، جب چلے تو وہاں پہ جناب سید الشہداء نے آواز دی کہ عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے، ذرا استقبال کیجئے۔ جناب عباس باہر آئے، جناب حر نے کہا بیٹا کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، کون آ رہا ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہے ہیں۔ کہا عباس ابن علی سے کہہ دیجئے ہم توبہ کے لیے آ رہے ہیں، معافی مانگنے آ رہے ہیں، ہم جنگ کی نیت سے نہیں آ رہے۔ ایک مرتبہ جب جناب عباس نے سنا نا تو جناب عباس نے کہا حر میں بھی استقبال کے لیے آ رہا ہوں، میں بھی روکنے نہیں آ رہا۔ سب کو بہت ڈر تھا نا جناب عباس کا، جناب عباس کا بہت روب تھا لشکر یزید پہ۔ کہا میں بھی استقبال کے لیے آ رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ جناب حر نے کہا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ پیاسا کنویں کے پاس نہیں جا رہا،
کنواں پیاسے کے پاس آ گیا ہے. اے عباس آپ میرے استقبال کے لیے آئے ہیں. بازو تھاما. ایک مرتبہ دیکھا در خیمہ پہ جناب عباس نے فوراً پٹی کھولی, ہاتھوں سے رسی کو کھولا, آگے بڑھایا, کہا کہ جناب سید الشہداء سامنے کھڑے ہیں. جیسے امام حسین کو دیکھا نا تو حضرت حر نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا, قدموں کو چومنے لگے اور ایک سوال کیا, یا حسین حل من توبہ, اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں آج سب سے درخواست کروں گا, جہاں تک آواز جا رہی ہے, آج آپ سب کہیں کہ ہم بھی توبہ کرتے ہیں. مولا اگر عزاداری میں کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا. اے جناب سیدہ اگر ہم حق ادا نہ کر سکیں پرسے کا, ہمیں معاف کر دیجئے گا. کیا ہے حق؟ میں پیش کروں آپ کے سامنے. حق کیا ہے ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے. اب میں جملہ پیش کر رہا ہوں. چوتھے امام کہتے ہیں میرے بابا کی مجلس میں ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. کہا مولا ایسے کیوں روئیں؟ پوچھا کسی نے, کہا مولا ایسے کیوں روئیں؟ کیا کیونکہ میرے بابا کو جب بھی میری پھپھیاں روتی تھی تو ظالم تازیانے مارتے تھے. بھئی میں 5 منٹ کی زحمت دوں گا, تھوڑا سا سن کے گریہ کیجیے گا. میں بڑے سخت جملے پیش کرنے والا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا, لیکن میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے چلیں اس میدان میں جہاں آج جناب سید الشہداء ہیں. کربلا میں چلیں ذرا میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے. جناب حر آ گئے. جب آئے نا تو ایک مرتبہ جناب حر نے کہا کہ مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو جانتے جناب سید الشہداء نے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا کہ حر جا خدا نے معاف کیا, نہیں یہ نہیں کہا. کہا حر جا میری ماں فاطمہ نے معاف کیا, حر جا میرے بابا علی مرتضیٰ نے معاف کیا, حر جا میرے نانا رسول خدا نے معاف کیا, حر جا میرے خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے معاف کیا. ساری سند بتا کیوں؟ کیونکہ حر نے جناب سیدہ کی وجہ سے جناب سید الشہداء کا ساتھ دیا تھا نا, اس لیے مولا نے واسطہ دیا. ایک مرتبہ جناب حر نے کہا کہ مولا اگر آپ نے واقعا معاف کر دیا ہے نا تو سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیں. کہ حر آپ ہمارے مہمان ہیں, ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے جو آپ کو پلا سکیں. بس یہ جملہ سننا تھا, جناب حر کے آنسو بہنے لگے. کہ مولا یہ میری وجہ سے پانی نہیں ہے, میں نے آپ کا پانی بند کروایا تھا. اے حسین اب مجھے پانی کا تانا نہ دیجیے گا. بہت رو جناب حر. کہ مولا مجھے معاف کر دیں. بھئی سنیں گے, میں آج دعا شاید نہ کروا سکوں, سن لیں تھوڑے سے مصائب. ایک مرتبہ کہا کہ مولا مجھے معاف کر دیں. کہ مولا اگر آپ نے معاف کر دیا سب سے پہلے جنگ کی اجازت مجھے دیں. کہ حر اجازت ہے. ایک جملہ کہا کہ مولا جب میں میرے لشکر کے لوگ شور مچا رہے تھے نا تو آپ نے کہا تھا لین کلامہ کا یا شیخ, اے حر ذرا لشکر سے کہے تو اور تیرا لشکر دھیمی آواز سے بات کریں. تو ہم نے پوچھا کیوں آرام سے بات کریں؟ کہ تم اکیلے ہو, میرے ساتھ میری بہنیں ہیں, میری بہنیں برداشت نہیں کریں گی میرے سے کوئی اونچی آواز سے بات کرے. مولا اگر آپ نے واقعا معاف کر دیا ہے نا تو مجھے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اجازت دے میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لوں. آیت اللہ اشتہار جی نے سوگنامہ محمد میں لکھا ہے, امام حسین نے ایک مرتبہ حضرت عباس سے کہا عباس اس خیمے کے باہر لے جا کے کھڑا کر دو حر کو جہاں پہ زینب و ام کلثوم ہے. جناب حر سوار ہوئے, زرہ پہنی, سر پہ خول پہنا, تیار ہوئے, تلوار حمائل کی, لیکن جنگ سے پہلے کہا میں زہرا کی بیٹیوں سے معذرت کر لوں. آئے اس خیمے کے باہر جہاں بیویاں تھیں اور ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنے لگے اے رسالت مآب کی نواسیوں, اے زہرا کی بیٹیوں, اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویوں, آپ کے بھائی کا راستہ میں نے روکا تھا, مجھے معاف کر دیں. روز قیامت اپنی ماں زہرا سے میری شکایت نہ کیجیے گا, مجھے معاف کر دیجئے. یہ آخری جملہ سننے کے بعد روایت کے الفاظ ہے بیویاں بلند آواز سے رونے لگیں. جب ساری بیویاں بلند آواز سے رونے لگی نا یہ جملہ سن کے کہ اپنی ماں زہرا سے میری شکایت نہ کیجیے گا, حر نے بیویوں کا رونا سنا, اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا, خول اتارا, سر میں ماتم کرنے لگا, خاک اٹھا کے سر میں ڈالتا تھا. کہ حر تو نے دوبارہ گناہ کیا ہے, تو نے زہرا زادیوں کو دوسری مرتبہ رلایا ہے. جب دوبارہ رونے لگے نا تو اندر سے ایک بی بی کی آواز آئی. کہ حر میں زینب ہو, میں روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے تیری شفاعت ضرور کروں گی, میں کہوں گی اماں حر کو معاف کر دیں.
اس نے حسین کا ساتھ دیا تھا، اور میں اپنی ماں زہرا سے تیری شفاعت کروں گے، اور میں تیری شفاعت کروں گے، اجرکم اللہ۔ بس بھائی آخری جملے سن لیجئے، آخری جملوں کی زحمت دے رہا ہوں، اب مجھ میں طاقت نہیں رہی پڑھنے کی، اب مجھ میں طاقت نہیں رہی۔ آپ حضرات عزیزان گرامی آپ تو برداشت ہی نہیں کر پا رہے، میں نے تو سخت جملے پڑھے ہی نہیں ہیں، اگلے مرحلے میں بڑے سخت جملے پڑھنے والا، مجھے معاف کریں گے، سنیں گے دو جملے؟ آئیں ذرا میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب حر نے پہلے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تم چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو مجھے مرتا دیکھو تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو، بیٹا پہلے تم چلے جاؤ۔ تو ایک مرتبہ بیٹے نے حملہ کیا، بہت سے منافقین کو قتل کیا، یزیدیوں کو مارا۔ ایک مرتبہ حر کے بیٹے کے سر میں کسی نے گرز مارا، گرز لگنا تھا، جناب حر کا بیٹا زمین پہ گرا، جیسے گرنے لگے نا تو آواز کا بابا میری مدد کے لیے آئیے، بابا میں گھوڑے سے گر گیا ہوں۔ جناب حر کو بہت شاق تھا، جوان بیٹا میرا زمین پہ گر گیا ہے۔ جب جناب حر پہنچے نا بیٹے کے لاشے پہ تو دیکھا پہلے سے حسین ابن علی موجود ہیں، دیکھا پہلے سے مولا حسین موجود ہیں۔ جناب حر نے دیکھا پہلے سے امام حسین موجود ہیں، جب دیکھا تو کہا مولا کیوں زحمت کی، مجھ غلام کے بیٹے کے لاشے میں آنے کی کیوں زحمت کی؟ مولا میں بیٹے کا لاشا خود اٹھا لوں گا، مولا ہٹ جائیے میں اٹھا لوں گا۔ مولا حسین نے کہا حر ہٹ جا، جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ ہے، بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا، حر تیرے بیٹے کا لاشا میں اٹھا لوں گا۔ مولا حسین نے لاشا اٹھایا، واپس آئے، میری طرف دیکھیے گا، ظہر کے بعد ایک اور لاشا گرا، یہ لاشا علی اکبر کا ہے، کوئی حسین سے کہنے والا نہیں، حسین ہٹ جائیے، بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس بھی میں نے تمام کر دیا، میں نے تمام کر دیا مسائل، آپ سے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ ہاتھوں کو بلند کریں گے، صرف دو جملے دعا کے کہوں گا، دو جملے دعا کے۔ آئیں بھئی ہاتھوں کو بلند کریں میرے ساتھ، ذرا مل کے ایک دعا کریں گے، صرف ایک واسطہ تم پروردگارا جناب علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، ہمارے ان جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رہا، پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارا واسطہ اس ماں کا جو کربلا کے میدان میں کسی خیمے میں مسلح بچھا کے بیٹھی تھی، پروردگارا بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔